عزیزان گرامی، جو ایک اور ہماری نماز میں بہت زیادہ غفلت دیکھی جاتی ہے وہ نماز میں حرکات اور سکنات کرنا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی بال سیٹ کیے جا رہے ہیں، کبھی خارج کیے جا رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، موبائل بجنا شروع ہوا اور کئی احباب کو دیکھے کہ وہ پہلے اچھی طرح سے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے آداب کے یہ تمام جو اعمال ہیں یہ نماز کے آداب کے منافی ہیں۔ اگرچہ نماز کے دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیف عمل بہت سارے ثابت بھی ہیں۔ اب اگر نماز میں موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ موبائل کو نکال لیں، اس کو بند کریں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں آتے ساتھ ہی خالق کے ساتھ رابطہ جوڑنے سے پہلے مخلوق سے کلی طور پہ رابطہ کاٹ لیں۔ اور اگر آپ نے موبائل بند نہیں کیا، نماز میں آ گئے ہیں، موبائل بج جا رہا ہے، آپ بند نہیں کرتے، آپ کی نماز بھی خراب ہوئی، ساری مسجد کا ماحول خراب ہوا، سب کی نماز خراب ہوئی۔ اب آپ موبائل کو نکال لیں اور فوری طور پہ اس کو بند کر کے جیب میں ڈال لیں۔ آپ کی نماز تو خراب ہوگی، فرق پڑے گا، مگر بار بار جو اگر فون آئے گا یا بار بار اگر باقی سارے نمازیوں کی نماز بھی خراب ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ ایک بار نماز کو خراب کر کے آپ موبائل کو بند کر کے جیب میں ڈال لیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے جی اس کی دلیل بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبائل تو نہیں تھا۔ جب آپ کے دور میں موبائل نہیں تھا تو پھر اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ایسی تو ہمیں نہیں ملے گی جس میں یہ ہو جی موبائل کی بیل بجے تو اس کو بند کر لو۔ ہمیں وہ دلیلیں دیکھنی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ چند ایسے واقعات منسوب ہیں جن سے یہ جائز کے طور پہ ثبوت مل جاتا ہے کہ نماز کے اندر ہلکا پھلکا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو انسان نماز کے اندر رہتے ہوئے وہ عمل کر سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، کہ ایک عورت نے آگے سے گزرنے کی کوشش کی، فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَن تَأَخِّرِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ رک جاؤ، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى، وہ عورت رکی رہی حتیٰ کہ نبی پاک نے نماز پڑھ لی، ثُمَّ مَرَّتْ، نبی پاک کے نماز پڑھنے کے بعد وہ عورت وہاں سے گزر گئی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے اپنے ہر امتی کو حکم دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کے آگے سے کوئی بھی گزرنے لگے تو آپ اس کو روکیں، آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہاتھ آگے کر دیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، صحیح مسلم شریف کی صحیح ترین حدیث پاک ہے۔ اگر وہ آدمی آگے سے گزرنے پہ بضد ہو، نہ رکے، فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے لڑائی کیجئے، فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، وہ شیطان ہے۔ اب یہ بھی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھا لیا کرتے تھے، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک رخصت دے دی کہ بچے کو نماز میں اٹھایا جا سکتا ہے، بالخصوص جو خواتین ہیں، بچہ رو رہا ہے تو بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل اضطراری طور پہ ہیں، مجبوری کے حالات میں ہیں، ان کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ آپ روزانہ ہی بچے کو اٹھا کے اور پانچوں نمازوں میں ہی آپ نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو کھلاتے بھی رہیں ساتھ ساتھ، تو اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اضطراری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ سجدہ کرتے ہوئے آپ کی پشت پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اشارہ الیہم ان دعوہما، آپ نے نماز کے اندر اشارہ کیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، میں نے آ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے چل کے آگے آئے، آپ نے دروازہ کھولا اور اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے۔ یہ نفل نماز کی بات ہے۔
تو गुजारिशात सारी ये हैं कि नमाज के अंदर ये तमाम रिवायात हमें बताती हैं कि नमाज को बेहतर करने के लिए, अब अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा न खोलते, आयशा सिद्दीका बार बार दरवाजे को खटखटाती रहती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में भी खलल पड़ता। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बाहर खड़ी होकर परेशान शायद होती कि दरवाजा आप क्यों नहीं खोल रहे। तो ये चंद वो बातें हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि नमाज के अंदर अगर कोई ऐसी नौबत पेश आ जाए तो चंद बातों की हमारे दीन में इजाजत दी गई है।